حضرات محترم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے چوک میں پیغمبر سے سنی ہوئی ایک حدیث بیان کر رہے تھے۔ وہ کیا تھی کہ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کر کے مال کی حفاظت کرو، صدقہ کر کے مریضوں کا علاج کرو، دعا اور عاجزی کے ساتھ آزمائشوں کا مقابلہ کرو۔ تین جملے جو پیغمبر نے بولے، امام حسن نے سنے، حضور سے سن کے مدینے کے چوک میں امام حسن بیان کر رہے ہیں۔ تین جملے کون سے؟ پہلا جملہ کہ میرے نانے نبی نے فرمایا، امام حسن بول رہے ہیں مدینے کے چوک میں کھڑے ہو، ابھی میرے نانے نبی نے فرمایا زکوٰۃ ادا کر کے مال کی حفاظت کرو، صدقہ دے کے مریضوں کا علاج کرو، صدقہ دے کے مریضوں کا علاج کرو، اور اگر بلائیں مصیبتیں آ رہی ہیں، تمہیں پریشانیاں ہیں، فرمایا دعا اور عاجزی کے ساتھ آزمائشوں کا مقابلہ کرو۔ دعا اور عاجزی کے ساتھ آزمائشوں کا مقابلہ کرو۔ امام حسن بول رہے ہیں، ایک انصاری سن رہا تھا، ابھی وہ نیا مسلمان ہوا، اس نے اپنا مال تجارت بھیجا ہوا تھا ملک شام کی طرف، اس نے اس مال کے حساب سے جتنی زکوٰۃ بنتی تھی اس نے دے دی، اور لوگوں کو کہنے لگا کہ رستہ خطرناک ہے، مال بچ گیا تو ٹھیک، پھر تو بڑی بات ہے، میں حضور کی بارگاہ میں جا کے اپنا ایمان تازہ کر لوں گا، اور اگر نہ بچا تلوار نے ساتھ تھا، قافلے کا سرخیل اور بندہ تھا، اس سرخیل نے مدینے جب قافلہ جاتا تھا تو کئی لوگوں کے مال قافلے میں جمع ہو جاتے تھے، تو جو سردار تھا اس نے مدینے خبر بھیجی کہ راستے میں ڈاکو پڑے ہیں، مال لٹ گیا سارا۔ اس کو بڑا غصہ لگا، اس نے کہا کہ میں نے تو وہ پیغمبر کے کہنے کے مطابق مال بھی دے دیا تھا، پھر ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، وہ کیسے؟ امام حسن تو یہ کہہ رہے تھے کہ مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ دے کر۔ میں تلوار لیتا ہوں، تلوار کو زہر میں بجھا کے تلوار لے کے نکلا باہر، ابھی باہر نکلا تو اس کا اپنا پیغام لے کے آیا، اس نے کہا کہ جو قاصد تو نے بھیجا ہوا تھا نا سفیر، میں اس کی طرف سے آیا ہوں، وہ پہلی خبر پورے قافلے کی ہے، لیکن اس نے کہا ہے کہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرا مال بچ گیا ہے۔ اوتھی تلوار سٹی، دوڑتا ہوا پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میں نے امتحان لیا تھا، اب مجھے کلمہ پڑھا کہ پھر اسلام میں داخل کرو، میری یہ نیت تھی۔ تو حضرات محترم، یہ جو صدقات ہیں، یہ بندے کو، جو بندہ یہ ادا نہیں کرتا، گویا کہ اس کا مال رب العالمین کی حفاظت سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو آفتوں سے محفوظ نہیں رکھتا۔ مانا اللہ تعالیٰ حفظ و مال ہی من الآفات، آفتوں سے محفوظ نہیں رکھتا۔ نمبر 2، فرمایا جو زمین سے پیدا ہونے والی پیداوار کا عشر ادا نہیں کرتا، مانا اللہ تعالیٰ البرکت من کسب ہی، اللہ تعالیٰ اس کے مال اور فصل سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ نمبر 3، فرمایا جو صدقہ نہیں کرتا، مانا اللہ تعالیٰ عنہ العافیہ، اللہ تعالیٰ اس سے عافیت دور کر دیتا ہے۔ اور نمبر 4، فرمایا جو اپنی ذات کے لیے دعا نہیں کرتا، مانا اللہ تعالیٰ عنہ الاجابہ، جو اپنے لیے دعا نہیں کرتا رب کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ اس سے قبولیت چھین لیتا ہے۔ اور نمبر 5، جو نماز ادا نہیں کرتا، مانا اللہ تعالیٰ کمال الایمان، اللہ تعالیٰ اس کو کمال ایمان نہیں دیتا، ایمان کامل نہیں رہتا، ایمان تو ہوتا ہے پر کامل ایمان سے وہ محروم ہو جاتا ہے جو نماز ادا نہیں کرتا۔ تو حضرات محترم، جس طرح یہ اسلام کے 5 رکن ہیں، پہلا ہے شہادت دینا، دوسرا ہے نماز، اور زکوٰۃ ادا کرنا اسلام کا تیسرا رکن ہے، اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جناب نہیں غریب ملتے، میں نے کہا اب تو بڑی موج ہو گئی، دینی مدارس ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے مدرسے، میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کے لوگوں، ہم جیسے غریب گناہگاروں کے
گناہوں کا کفارہ ہے یہ ہمارے مدارس ہے جو قرآن مجید اور حدیث طیبات کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ہمارا مدرسہ دارالعلوم ضیاء القرآن ہے، جس کے اندر پہلے تو ہمیں سالانہ جو قربانی کی کھالیں ہو جاتی تھیں ان کا ریٹ بھی ہو جاتا تھا، اس سے مدرسہ چلتا رہتا تھا۔ اب تو اس کا ریٹ ہی کوئی نہیں، وہ بھی آپ کے رحم و کرم پر ہے وہ مدرسہ چلنا، قاریوں کی تنخواہیں۔ اب اس میں ہم ایک اور اضافہ کر رہے ہیں کہ کتابی سلسلہ عالم دین بنانے کی والی کتابیں، کتابی سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور استاد محترم کا انتظام بھی ہو گیا ہے، اور ہمیں مزید اس کے لیے ضرورت ہے۔ آپ کے تعاون سے وہ چلے گا۔ ہمارا جو بچیوں کا مدرسہ ہے اس میں 5 شعبے کام کر رہے ہیں۔ ایک تو شعبہ ناظرہ ہے، دوسرا شعبہ حفظ، بچیاں حفظ کر رہی ہیں، معلمہ الگ ہے جو حفظ کراتی ہے، تیسرا شعبہ الگ ہے وہ تجوید اور قرات، جو بچیاں عورتیں عموماً گھروں میں پڑھتی ہیں، تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا، ان کا تلفظ درست کرنے کے لیے معلمہ الگ ہے، وہ ان کو تجوید اور قرات کے اصول باقاعدہ بورڈ پہ لکھ کے سمجھا کے کاپیاں بنوا کے اور ان کا تلفظ اور لہجہ درست کروا رہی ہے۔ اور چوتھا کیا ہے؟ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر، اور یہ سارا عملہ وہاں پہ ہر مہینے مجھ سے تنخواہ وصول کرتا ہے، اور میں نے کہاں سے لینی ہے؟ بلو وال سے نہیں لینی، چوڑ سے نہیں لینی، آپ لوگوں کی معاونت ہی ہوتی ہے۔ تو حضرات محترم، اپنے ان مدارس کا مفتی احمد یار خان نعیمی کا جملہ ایک ہے، وہ ربائی انہوں نے لکھی تھی، ان دنوں مجھے بڑی یاد آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کل قیامت کے دن اگر ہار کھا جائیں گے نا ہم، تو صرف ایک میدان میں دیوبندیوں سے، کہ باقی دیوبندیوں سے ہم آگے، عشق رسول میں بھی آگے، اولیاء اللہ کو ماننے میں بھی آگے، سارے کام ادب اور تعظیم میں بھی آگے، لیکن ایک کام میں وہ آگے ہیں۔ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ اس کام میں وہ آگے ہیں کہ ان کا پیسہ ان کے مدرسوں پہ لگ رہا ہے، ہمارا پیسہ عرسوں پر، قوالوں پہ لگ رہا ہے۔ جو بریلوی ہے وہ قوالوں کو پیسہ دیتا ہے عرسوں پہ، وہ اسے 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں پتہ نہیں کیا کیا نام ہے رکھے ہوئے، اور ان کا پیسہ مدارس پہ لگ رہا ہے، اور ہم جو ہیں ہم اپنا پیسہ اس طریقے سے ضائع کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا پیسہ کسی ایسے، آج دیکھیں کتنی مہنگائی کا دور ہے، 60 70 ہزار لاکھ روپیہ گورنمنٹ ملازم کی تنخواہ ہے، اور ہم ان جو مدارس میں پڑھانے والے ہیں ان کو کتنی دیتے ہیں؟ 10,000 15,000۔ آپ کے پیسے میں سے 10-15 ہزار اگر ان کے گھر کا چولہا چلتا ہے اور وہ بچوں کو دین پڑھا رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، آپ کو ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو صدقے کا ثواب ہے، اور دوسرا ثواب دین کی تبلیغ اور اشاعت کا ثواب ہے۔ تو خدا را اپنے مدارس کا خیال رکھا کریں، اپنے مدرسے کی طرف توجہ دیا کریں۔ ایسے لوگ مجھے چاہیے، تقریباً 8-10 تو پورے پنڈ میں سے ایسے چاہیے جو کم از کم اپنی توفیق کے مطابق، میں مقرر نہیں کرتا، ماہانہ لیول پہ جو ہے وہ ان مدارس کی خدمت کریں، تاکہ تھوڑی بہت جو جمع پونجی اکٹھی ہو اس سے ہم اپنے مدارس کے اساتذہ کو تنخواہ دے سکیں۔ تو حضرات محترم، یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ جو صدقات ہیں، اس کا پیسہ مسجد پہ تو نہیں لگتا، لیکن آپ کے لیے بہتری نہیں ہے کہ یہ مدرسے پہ لگ گئے تو ڈبل ثواب، ایک تو زکوٰۃ اور صدقے کا ثواب الگ، اور دوسرا دین کی تبلیغ اور اشاعت کا ثواب الگ طریقے سے ہوتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔